ڈر اور خوف نہیں آ سکتا. جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا, خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. کیا بات ہے, واہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا, یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں, وہ اس لیے خوف نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے دو ان ظالم کتوں کو, میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. میرے عزیزو, آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو, اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں, آتنکواد ہیں, دہشت گرد ہیں, ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے, کون کیسا ہے. میرے عزیزو, ہمارا ضمیر صاف ہے, ہمارا دل پاک ہے, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے. کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے, وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں, آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے, ورغلانا ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی, وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ, کچھ تو بات رکھو, مریادہ رکھو. میں کہا میں نے گالی دی نہیں, ابھی میں نے گالی دی نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا, آپ تو کرسی سے اٹھ گئے. آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں, قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں, خوف اور ڈر نہ رکھو, اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے. انسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان. ہماری قوم کا حال یہ ہے, کہیں پر بھی اگر کوئی سامنے آتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ ہڈی کہاں سے آ گئی, ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے اندازہ کرو میرے اور آپ کے بیچ کوئی حائل آئے اسے آپ برداشت نہیں کرتے, میرے مصطفیٰ اور آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے. یہ جذبہ ہمارا ہے الحمدللہ. ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں. وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. یہ شیش گڑھ نہیں عشق گڑھ نظر آتا ہے. یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو. سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں, نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو. ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے. الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے, یہ جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو. کیا بات, یہ وہ مجمع نہیں ہے. کیا بات.
یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، ہاں ہاں کیا بات نکل ہے، کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ کیا بات ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا بات ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہیں کہ وہ فنا فی الرسول تھے، میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں، یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ نعرہ تکبیر۔